جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کی جو ہے بڑھتی ہوئی قبضہ گیریاں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں بحریہ ٹاؤن کے متاثرین جو ہے اسد کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں. تو وہ مقامی تھانے میں بھی گئے لیکن تھانے نے انکار کر دیا. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ عثمان بلوچ صاحب انڈیجنس رائٹس الائنس کے رہنما ہیں موجود ہیں. ذرا ان سے حال وال پوچھتے ہیں کہ آج کی اس جو ایف آئی آر کرنے کے لیے آئے تھوڑا سا ہمیں تفصیلات بتا دیں. السلام علیکم. گزارش میری یہ ہے کہ میں چونکہ انڈیجنس موومنٹس کا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ ویسے سیاسی ہے، مزدوروں میں سے آیا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہر شخص یہ سوچے. پاکستانی کی بات کر رہے ہیں، ہم بالکل پاکستانی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے جو ادھر کے لوگ ہیں جو مقامی یہاں رہتے ہیں ان سے کیوں زیادتی کی جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے. سوال جب میں یہ کرتا ہوں تو اس کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ آپ یہ پہلے دیکھیں کہ کتنی رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ کب سے رجسٹرڈ ہوئی ہیں. سمجھا؟ یہ جتنی بھی دیہے ہیں کراچی کی پرانی، یہ دیہوں میں سب بالکل رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں. ایک الائنس ہے جس کو آج کل خود یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم کہ ایک مافیا ہے. یہ مافیا ایک ہوا میں معلق نہیں ہے، یہ مافیا کوئی ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. اتنی سویں سوسائٹیاں ہیں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں اور اتنا ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. آج تک ان کو پہلے وہ نہیں کیا ہے. اچانک ادھر سے نکل کے سپر ہائی وے پہ جا کے سپر ہائی وے پہ تمام سوسائٹیاں بنی ہیں اور وہ جام شوروں تک چلی گئی ہیں. یہ زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں ان الائنس وتھ بیوروکریسی، in alliance with the interested people, in alliance with the people who usurp the rights of our people, those who are here. یہ اس طرح نہیں چلے گا. اور یہ خواب تھا ہی نہیں پاکستان بننے کا. پاکستان بننے کا خواب تو تھا کہ یہ ویلفیئر، یہ ویلفیئر نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، ویل نہیں ہے. یہ دس از ڈسپشن. یہ لوگوں کو اسلام کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ لوٹنے کی بات ہے. اس میں ہم مجبور ہوئے کہ ہم یہ راستہ اختیار کریں. اور اس کے بعد اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آ گئی ہے آپ کی بلدیہ، یہ جو ملک ریاض صاحب آ گئے ہیں، آئی ایم سوری ٹو نیم ہم، لیکن یہ بنا رہا ہے ایک نیا شہر بنا رہا ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی ان اسرائیل ٹائپ کہ بالکل یہودیوں کا ایک قبضہ ہے. اور یہ قبضہ کر کے یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ ان کو سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے. ایسا سے محروم ہی نہیں ہے. دس از لوٹ مار، قبضہ. یہ قبضہ ہے. اور یہ جو مڈل ایسٹ میں جو یہودی اور فلسطینیوں کا مسئلہ ہے اس کو اب شفٹ کر کے یہاں لا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا تمام ان لوگوں سے جو سیاسی ذہن اور شعور رکھتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، جو حق کی بات کر کے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں. اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پلیز فار گاڈ سیک اس کو ایک ایسا ملک بنائیں جو ریلیٹیو ہو. ہم سب کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، مافیا کا ملک نہیں ہے، قبضہ گیروں کا ملک نہیں ہے. مجھے یہی کرنا ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آج ہم آ رہے ہیں، ہم تھانے گئے تو ایس ایچ او صاحب غائب، اس کے بعد ڈیوٹی آفیسر غائب، اس کے بعد محرر غائب. اب اس کے بعد پھر ہم کورٹ آ رہے ہیں. ہم یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں بات کہ ہم پوری لیگل کورس ہم نے لیا ہے. اور اس میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو جج صاحبان ہیں، وہ جو صاحب اقتدار ہیں، وہ جو باضمیر لوگ ہیں، وہ اس بات کا خیال کریں ہم کیا کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک چیز عثمان بھائی، یہ تھوڑا سا بتا دیں عثمان صاحب، یہ جو آج کل جماعت اسلامی جو بحریہ ٹاؤن متاثرین کے لیے سیمیناریں کر رہے ہیں، ملک ریاض سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ سیدھی بات ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ متاثرین وہ بھی ہیں کیونکہ ان سے بھی وہ مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو زمین کے مالک ہیں ان کا وہ انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹیج
اور سندھی میں یہاں کی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے زبان سے کہتے ہیں محاگو. محاگو لوگوں کو یہ محاگو سے بند کرنا, ان کا پانی بند کرنا, ان کے وہ جو ریسورسز ہیں وہ بند کرنا, ان کے اسکول اور کالج اسکول ڈسپنسری مسجدوں کو ان کو الگ کرنا. ایک یہ متاثرین تو وہ ہیں جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے, ان کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے. متاثرین وہ ہیں جن لوگوں سے وہ دھوکہ, وہ اس کو متاثرین نہیں کہیں, اس کو جماعت اسلامی یہ کہے کہ ان سے فراڈ ہوا ہے. صحیح ہے. اب اس کا انویسٹمنٹ ہے وہ فراڈ ہوا ہے, اور پورا گڈاب اور پوری ادھر وہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, وہ گیٹڈ سوسائٹی جس طرح ہوتی ہے وہ اندر, اور یہ انویسٹمنٹ ہے, اور باہر کے لوگوں کو انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر کے یہ دے رہے ہیں, اور ان سے بھی بالکل ظلم ہو رہا ہے, لیکن ان سے فراڈ ہو رہا ہے. متاثرین تو ہم ہیں جس کی زمینیں اٹھائی گئی ہیں, اس کے راستے بند کیے جا رہے ہیں, اس کے قبرستان یہ کر رہے ہیں. ایک ویل ڈیزائنڈ یعنی ایک ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو مافیا ہے, جن کو انویسٹرز ہیں, اور جس میں گورنمنٹ کے وہ فنکشنریز ہیں, ان کا سب کا ایک الائنس ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. جماعت اسلامی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا, ان سے فراڈ ہوا ہے, وہ بات کریں کہ ان سے فراڈ ہوا ہے. متاثرین وہ ہیں جن کو گھروں سے بے دخل کر کے نکالا جا رہا ہے. تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ کاظم حسین ایڈوکیٹ صاحب کھڑے ہیں, جو کہ آج ملیر کورٹ میں بحیرہ ٹاؤن کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے متاثرین کی طرف سے وکالت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو بھائی سے ہم تھوڑا سا اس سلسلے میں پوچھیں گے کہ آیا اس کی جو ہے قانونی حیثیت کیا ہے, اور یہ مسئلے کے بارے میں زیادہ تھوڑا سا ہمیں بھائی بتا دیں گے, کیونکہ یہ قانونی مسائل ہیں تو بھائی ہمیں ذرا زیادہ وہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو گوٹ بنے ہوئے ہیں گڈاپ میں, وہ پاکستان بننے سے پہلے بنے ہیں, برٹش انڈیا راج کے بنے ہوئے ہیں. ان کے ڈاکومنٹس ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہیں. اور ہمارا جو آئین بنا ہے, ملک بننے کے بھی کئی سال بعد بنا ہے. 1973 کا آئین بنا, تو اس میں 2 آرٹیکل ایڈ کیے گئے, آرٹیکل 23, آرٹیکل 24. آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی سے اب زمین نہیں چھین سکتا. No person shall be deprived from his property or land. کوئی کسی سے زمین نہیں چھین سکتا. یہاں پہ تو یہ سندھ گورنمنٹ اور بحیرہ ٹاؤن مل کے جو ہے ملیر کے لوگوں کو انہوں نے تو انسان ہی نہیں سمجھا ہوا ہے. نہ کوئی بیسک سہولت نہیں ہے, جو کچھ بھی نہیں ہے, جو اپنی طرف سے انہوں نے تھوڑا کچھ کی پانی پینے کا پانی تھوڑے سے رستے بنائے ہوئے ہیں. وہ بھی بحیرہ ٹاؤن کا اتنا ظلم ہے ان کے اوپر کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. SHO کے پاس گئے اپلیکیشن لینے کہ بھائی ان کو منع کریں, FIR درج کریں, جو ہمارا رائٹ ہے. ہمارے جو ہے باپ دادا پرداداؤں سے پہلے کی زمین ہے. ملک ریاض کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا, تب سے ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس ملک میں کوئی قانون نام کی تو چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. سارے دروازے بند کر کے ہم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں. 22A کی پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں ہم بحیرہ ٹاؤن کے خلاف, SHO کے خلاف, کہ ہماری جو درخواست ہے سنی جائے, ان لوگوں کو روکا جائے. ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے بڑوں کے قبرستان وہاں پہ ہیں, ہمارے مویشی پہ گزارا ہے, ہمارا زمین وہاں ہے. nothing they have left for us that we can survive on our land, on our mother land. تو اتنے بڑے ظلم کے بعد کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو ہم کورٹ سے ہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا تھا کہ کراچی شہر کو اصل حالت میں لائیں گے, تو خدا را ان سے یہ گزارش ہے کہ ملیر بھی کراچی کا پارٹ ہے, سندھ کا پارٹ ہے, اس کے بھی نظر ثانی کی جائے. بحیرہ ٹاؤن کے خلاف ایکشن لیا جائے. ان گوٹھوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ انسان ہے خدا را, ان کو بھی پروٹیکشن دیا جائے. ان لوگوں کی آواز سنی جائے. وہ خدا کے لوگ ہیں, وہ کسی کے نہیں ہیں. وہ کسی پارٹی میں ہوتے, کوئی نہ کوئی سپورٹ کرتا, لیکن یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں, کوئی ان کے خلاف آنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ہماری چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش ہے, گڈاپ ٹاؤن اینڈ ملیر ڈسٹرکٹ از آلسو پارٹ آف دا سندھ and Karachi. Therefore, kindly take strict action against the Bahria town and save the lives of the villagers of Gadab town. بہت شکریہ. تھینک یو. آج آپ لوگ بحیرہ کے خلاف FIR کٹوانے آئے ہیں, اور بحیرہ کا پرابلم جو ہے, اور کراچی انڈیجنس رائٹ اعلان کے آپ رہنما ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے گا؟
لیکن جی ہماری انڈیجنس رائٹس الائنس کی جدوجہد کو تقریباً 6واں سال ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے اس بحریہ ٹاؤن کے قبضہ گیریت کو جو میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ فلسطین بنا رہا ہے، فلسطین سے بھی بدتر مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہاں. فلسطین میں تو کم از کم ڈیوائیڈ ہے، یہاں فلسطینی ہے یہاں اسرائیلی ہے، یہاں تو وہ ڈیوائیڈ بھی نہیں ہے نا. یہ تو پھیل رہا ہے پورے سندھ میں، قبضہ گیریت کر رہا ہے جام شوروں میں، آگے نواب شاہ میں، تو پورے سندھ کے اوپر ان کا قبضہ ہو رہا ہے. تو ہماری جدوجہد شروع سے یہ رہی ہے کہ بھئی یہاں انڈیجینس لوگ جو ہیں ان کو اپروٹ کیا جا رہا ہے، ان کے آبائی زمینیں ہیں ان کو زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کے قبرستانوں کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اسکولوں کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا بھی مسئلہ ہے اور یہ انٹرنیشنل انڈیجینس رائٹس کا بھی مسئلہ ہے. اور ہم نے کوشش کی، ہماری کوششوں سے سپریم کورٹ میں کیس بھی گئے، انکوائری بھی کنڈکٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ انکوائری کرو، نیب سے کہا. پھر اچانک جو ہے پچھلے ہیئرنگ میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی 460 ملین دے دو اور آپ کو ہم لیگلائز کرتے ہیں. تو اب ہمارے کورٹس میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جہاں پر پیسے دے کے چیزوں کو لیگلائز کیا جاتا ہے، تو یہ افسوسناک بات ہے. بہرحال کوشش ہماری یہی ہے، اس کا طریقہ تو صرف یہی ہے کہ انڈیجینس لوگ جو ہیں خود اتنے بے چین ہو جائیں اور وہ ہو جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں ہزاروں کی تعداد میں، ورنہ ان کی یہاں پر زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ملیر کی، چاہے پیپلز پارٹی کی شکل میں، چاہے وڈیروں کی شکل میں، سرداروں کی شکل میں، وہ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا دیو ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ زرداری اس میں انوالو ہے تو اسی لیے زرداری نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی تم چپ رہو. تو یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ ہمیں چھوڑ گئے، لیکن ہماری جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی. آج ہم یہاں آئے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے ایس ایچ او کو وہاں درخواست دی تھی پچھلے ہفتے، تو وہ انٹرٹین نہیں کیا، ایس ایچ او نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. تو ہم آج آئے ہیں ملیر کورٹ میں یہاں درخواست دینے کہ جی ایف آئی آر کاٹی جائے. جن لوگوں کے سٹیز ہیں، جن لوگوں کے مسائل ہائی کورٹ میں ابھی چل رہے ہیں، کم از کم ان کی تو ایف آئی آر کاٹی جائے. یہاں جماعت اسلامی جو کہ متاثرین کی بات کر رہے ہیں اور اس متاثرین کی بات کر کے یہاں کے انڈیجنس رائٹ الائنس کے یا انڈیجنس لوگوں کے حقوق کو غضب کر رہی ہے، یا جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، اس میں آپ لوگوں کا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جن کو سپورٹ کر رہی ہے وہ متاثرین ہے ہی نہیں، وہ مینیپولیٹرز ہیں. کیونکہ یہ بحریہ ٹاؤن میں جنہوں نے بھی بکنگ کی ہے انہوں نے مینیپولیشن کی ہے اور انویسٹمنٹ کی ہے، اور ایک فائل 10 لوگوں کے پاس بیچا گیا ہے. تو یہ متاثرین نہیں ہیں، یہ اینڈ گیم میں وہی لوگ ہیں جن کسی اور کو فائل الاٹ ہوا تھا، اس نے کسی اور کو بھیجا، پھر کسی اور کو بھیجا. یہ مینیپولیٹرز ہیں جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں ان بکنگ سے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ متاثرین ہے. اصل متاثرین وہ ہیں جن کی زمینیں چینی جا رہی ہیں، جن کے قبرستان ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں، جن کے گرد جو ہے حصار باندھا جا رہا ہے تاکہ ان کا معاغہ بھی ان کے قبضے میں نہ ہو. تو اصل متاثرین تو وہ ہیں. یہ تو مینیپولیٹرز ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، انویسٹ کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں فائلوں کو. تو یہ متاثرین ہے ہی نہیں. اگر بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے اور جو دوسری یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی لوگوں کو یہ بنا رہے ہیں، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا لوکل جو بندے ہیں کیا کچھ عرصے کے بعد یہاں سے پیپلز پارٹی کی سیٹیں چلی جائیں گی، یا ایم پی ایم این اے یہ سب ختم ہو جائے گا؟ اب ان کے ساتھ 5 سیٹیں ایم پی کے اور 2 ایم این اے. آہستہ آہستہ یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گے جی، اگر ان کو نہیں روکا گیا. انڈیجینس لوگوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی اور یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے لوگوں کے. تو اس لیے ضروری ہے کہ چاہے ڈی ایچ اے ہو، شائن ہو، فضائیہ ہو، یہ سب کے جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور یہاں پر خود ملیر گورنمنٹ جو ہے سستے ماڈل ولیجز بنا کے لوگوں کو دے جو انڈیجینس لوگوں کو ملے. پیپلز پارٹی کی جو اسمبلی نے وہ تو بل پاس کیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کی جو 30 سالہ اور 9 سالہ کی جو زمینیں وہ ختم کی جائیں. اس کے لیے کیا کریں گے یا اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ بہت غلط ہے. جن کو 30 سالہ لیز ملا تھا ان کو 99 سال ہونا چاہیے. قانون تو یہی ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ سارے زمینیں انڈیجنس لوگوں کی آگے چل کر بلڈر مافیا کے پاس بیچنے ہیں اور لوکل جو پاپولیشن ہے انڈیجنس اس کو یہاں سے دربدر کرنا ہے، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے.
तो इसलिए मैं समझता हूँ गलत है। जिनके पास 30 साल थी उसको 99 साल होना चाहिए। महिरबानी। साईं इमदाद अली चाचड़ एडवोकेट साहब असां सां गॾु अचो त अॼु इन बैरिया टाउन जे ख़िलाफ़ु जेको FIR दाख़िल करण लाइ साईं वारा बि इन टीम में शामिल आहिनि। त साईं खां वधीक थोरो पुछूं त इहो मसइलो कीअं हल थींदो ऐं इन जो साईं वारनि जो छा प्रोग्राम आहे। साईं हीअ जेका जंग आहे असांजी जेको बिटो मयार आहे उनजे ख़िलाफ़ु आहे। हिकिड़नि जे लाइ कॉलोनियूं तरक़ी जेको आहे कई पियो वञे ऐं ॿियनि जा जेके 45 ॻोठ आहिनि उन्हनि खे जेको आहे ॾाठो पियो वञे, उन्हनि ते जेको कब्ज़ा कया पिया वञनि ऐं माहौलियाती जेको आलूदगी फैलाई पियो वञे, जंगल जेके आहिनि उहे वढिया पिया वञनि ऐं वहिकरा जेके आहिनि बंदि कया पिया वञनि। इहा कहिड़े क़िस्म जी तरक़ी आहे? इहा तरक़ी जेका असां उते जे असुल जेके बाशिंदा आहिनि, असुल जेके रहाकू आहिनि, उन्हनि जी तबाहीअ ते जेका तरक़ी कई वञे, इहा कहिड़े क़िस्म जी तरक़ी आहे? हीअ बिटो जेको आहे मयार आहे। इन करे असां थाणे ते वियासीं उते FIR दाख़िला जे लाइ ऐं उते सूबेदार इनकार कयो। वरी असां हाणे कोर्ट में आया आहियूं, पिटीशन जेको दाख़िल कयूं था। इहो असांजो हक़ु आहे। बाक़ी इहो मसइलो जेको आहे या रोडनि ऐं रस्तनि ते जेको आहे जंग थींदी ऐं उते जेको आहे हज़ारनि जी तादाद में जेके इंडिजिनस पीपल आहिनि, जेके असुल रहाकू आहिनि, उहे रोडनि रस्तनि ते ईंदा, उहे जिदोजहद कंदा। असां बि उन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं ईअं ई असां कामयाबी माणींदासूं। ऐं सिंध जी जेके ज़मीनूं आहिनि, ॿियूं जेके शयूं आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे तीनवाल कयो पियो वञे। हीअ तोहफ़ा हिक ॿिए खे ॾियनि पिया। ज़रदारी साहब खे लाहौर में मलिक रियाज़ तोहफ़ो ॾिनो आहे, बंगलो ॾिनो आहे ऐं ज़रदारी साहब वरी सिंध जी ज़मीनूं सस्ते नगनि में मलिक रियाज़ खे तोहफ़े में ॾिनो, हिक ॿिए खे तोहफ़ा पिया ॾियनि। हीअ सिंध जी ज़मीन ऐं जेका मिल्कियत आहे प्रॉपर्टी उहा बटपाट थिए पई। अच्छा त ॿी ॻाल्हि ॿुधायो, थोरो हिकिड़ो जनरल सुवालु आहे। असां ॾिसूं था त चलो पीपल्स पार्टी आहे, उहा त हिकिड़ी हुकूमती पार्टी आहे जेको मलिक रियाज़ सां मिलियल आहे। पर असांजे सिंध में जेके कॉम्परस जमायतूं आहिनि, असांजा अदीब दानिश्वर, इहे छो ख़ामोश आहिनि? एॾी ख़ामोशी छो? हा, इहा वाक़ई हिकिड़ो सोचण जो मरहलो आहे। उहे ख़ामोश आहिनि ऐं उहो वरी उन्हनि खां पुछा कजे त तव्हां छो ख़ामोश आहियो, या हू इन्हनि शयुनि खे सम्झी न सघिया आहिनि त हिते जेको ॿियो नओं इसराइल जेको आहे ठहे पियो, हू बसि हिकिड़ी जेको आहे जिदोजहद कनि था, या त आतंकवादी जिदोजहद कनि था, या वरी जेको आहे सिंध जी आज़ादी ॻाल्हि कनि था, पर हवा में कनि था। हिते जेके मसाइल आहिनि उन्हनि मसइलनि खे हू शायदि सम्झनि ई कोन था। हू सम्झनि था त असां डायरेक्ट जिदोजहद कंदासूं ऐं उहे सिंध खे हक़ु ॾियारींदासूं। हालांकि हिते जेके माण्हू आहिनि, हिते जा असुल जेको रहाकू आहिनि, उहे मुतासिर थियनि था जेसिताईं कॉम्पस्त या जेके आहिनि ॿियूं जेके समाजी तब्दीली जेके चाहिनि था सोशलिस्ट, उहे इन्हनि माण्हुनि सां न बीहंदा तेसिताईं जेको आहे तब्दीली न ईंदी। इहा उन्हनि जी जेको आहे भुल आहे। इन ते सभिनी खे गॾिजी कॉम्पस्त आहिनि या जेके सोशलिस्ट तरक़ीब पसंदि जेके माण्हू आहिनि, उन्हनि सभिनी खे हिकु प्लेटफॉर्म ते अचिणो पवंदो। उहा एजेंडा इहा हूंदी त हिते जेके असुल रहाकू आहिनि उन्हनि जो हक़ु आहे, ज़मीन ते मिल्कियत ते हर शइ ते उन्हनि जो हक़ु आहे ऐं उन लाइ गॾिजी जिदोजहद करणी पवंदी। न त हिते ॿियो इसराइल जेको आहे ठहण लाइ वञी रहियो आहे। थैंक यू साईं। हनीफ दिलमुराद मैं गुनाह हमरादारी करें, हनीफा चिमा चीज़ जुस्त करें। अच्छा यके तो हनीफ तो हमारा एक गुश की मर्ची शुवायदात के बैरिया टाउन खिलाफ FIR कराना। यके तो हमें दूमी हमें सवाल है कि भाई ये पूरा सिंध के ऐसे तकरीबन समझो कि दूमी इधर इसराइल बनेंगे और ये सिंधी कौम परस्त या दूमी सिंधी खासकर हमा के सिंधी बाशऊर तबका हैं, दानिश्वर अदीब, ईशानी खामोशी, आखिर इसे छे सबब शुबह नजरा इसे खामोशी पुश्ता दिगे खास सबब ही नहीं। कराची वशे के सिंधे और सिंधे मरकज़ें और कराची हस्ते सिंध हस्ते और सिंध हस्ते कराची हस्ते यक देगर गुना लाजम मलजूमा भले इशे के ईशानी खामोशी बूतकंद के सियासी हवाले आए आबादिया का ओन न कने गया। आइए मस्तरे वजह ऐसे कि कराची या मल्लीर गेश्तरे हम इंडिजीनियस के मर्दों मस्ता आनी तो का बलूच अक्सरियत तो के और सिंधी भी दास्ते एक मजने तादादिया और इहम बितका यानी जैन तुका के कराची मैं दस्ताची शुता या कराची या किसा भी मानचो लगे कि कराची आए सब ओन न करेगा। मतलब कराची बारे वद के इंडिजीनियस मर्दों के इधर जद्दोजहद करेंगे, इधर गबूल जद्दोजहद करेंगे, इधर जोकिया जद्दोजहद करेंगे, इधर कलमती जद्दोजहद करेंगे, इधर देखे कबीला जद्दोजहद करेंगे। यूसुफ मस्तिका ने क़यादता वाजा जो से अब्दुल खालिक जोड़े जो है क़यादता ओ उस्मान बलूच क़यादता इवन शुमा वती मसले बाज धीमा भर गया था। नहीं इधर सवाल
پیدا بھی کہ اما مردم کے لوکل مردم آئی مومنٹا دیما برگ حالانکہ یہ مومنٹ امچو دیما برگ بھی تھا کہ آیا سندھا تک انٹری دا تھا آیا انڈیجینئرس کراچی انڈیجینئر رائٹس الائنس رندا یہ انڈیجینئرس الائنس نام میرے کو تھا پتہ رندا سندھ انڈیجینئر رائٹس الائنس نام میرے کو تھا بھلے مارا انچو محسوس بھی تھے کہ اسے سندھ شہرانی تو کم سے ٹٹے اچھے دیما کے مارے ہیں دابی جی ٹٹے حیدرآباد اور سکریں اور دیگے شہر کے میں دیما آستا آئین ان چکے بلائیں پارٹیسپیشن نیستے بوت کا کہ ادا آئیا یہ سبا اون نہ کنے گیا یہ یک بلائیں سبب بیت کا اور سیاسی والے تو ود دیتے گا تو ود انٹرو گتے گا کہ قادر مقصی کے ہستے سجنا چاہ آخرات کا شما وط ہمیں سوال کو تگا یہ چھے گلگ کو تگا آئیا بھی ہمیں جواب داد کہ ماں دیر آت کر بلے پدا بھی ماں گپا جانے کہ سیاسی بنیاد سرا دیر آمد درست آمد اگر انی ہم بیاں سندھ نیشنلس کے ہستے تحریک تو کا انڈیجینئر رائٹس الائنس سے امراداری بکنا یا آپ یہاں یہ مومنٹ اون بکنا انڈیجینئر رائٹس الائنس آئینی امراداری کنتے تو اسے کہ یہ مومنٹ ہر چھوڑا دیما بر گئی ہے اور دومی پتہ اسے کہ یہ یا کنچی جاگئی یا بنے گے بارڈر لائن ہے سرا بنے گے مثلا کیرتر پہاڑی رینج تو کا بنے گے اس تو کا نہ ہے صرف وائلڈ لائف ڈسٹرب بہ گئے بلکہ دو بلائیں جغرافیہ ڈسٹرب بہ گئے کہ سندھ جغرافیہ ڈسٹرب بہ گئے دومی اسے کہ بلوچستان جغرافیہ بھی سے ان فیوچر ڈسٹرب بیت کہاں سے یکنیم کے لسبیل ڈسٹرکٹ لگ گئے دومی میں خوزدار ڈسٹرکٹ لگ گئے تو اسے کہ ایک بلائیں انی اسے کہ یہ شتا جامشوروا رستہ تو اسے چے نہ صرف سندھا یک بلائیں تاوانے رسیتے دیمترا اسے چے بلکہ بلوچستان بھی آئیو کے دورہ یک بلائیں تاوانے رسیتے یک ڈیموگرافک چینج ہے مسئلہ یہ نہیں کہ مردم پیدا کیا مسئلہ اسے کہ ہما مردم زمین گونا ہزاراں سال اچھے کے تعلق ہستے مردوں میں پہلا پیرٹی وہ بھی نا پہلا حق وہ بھی مثلا ڈیولپمنٹ کے بیتے یا سینیٹیشن میٹرز بنتا یا دیگے ریسورسزانی معاملات بنتے پہلا حق جو سے یہ قانونی ہمیشہ کہ ہمیں اولی مردمانی جوڑ بیتے نا اولی مردم کجا ماما مردمہ کے صدا سالہ چیز زمین کو نہ تعلق کے تھے آپ بلوچ قبائل بابا یا سندھی قبائل بابا یہ میٹر انہیں سے ہما مردم صدا سالہ چیز زمین کو نہ تعلق کے مردم بلے ایسے کہ ذکے مردم کے کہتے یک ڈیموگرافک چینج یہ صورتہ آرک بہ گئے یک پلانی صورتہ آرک بہ گئے نندے نک بھی ایون کراچی ہے کراچی آپ K4 کے عہدہ چہ رہو گے K4 کراچی ریسورسز عہدہ مثلا ایکسپلائٹ بھی تھے کراچی ریسورسز نے ایکسپلائٹ بھی تھے مثلا بجلی ایکسپلائٹ بھی تھے آپ ایکسپلائٹ بھی تھے آئیے چلا ہوا دیگے معاملات سائنی ایکسپلائٹیشن بھی تھے تو ماں یہ گوشیں کہ نہ یہ کا ای سندھ کراچی قوانے آبادی بچے نہیں کہ وہ انڈیجینئر رائٹس الائنس سے جدوجہد بلکہ بلوچستان بھی ان فیوچر یہ بلائیں مسئلہ چی سیو کرنے گے ایک بلائیں جدوجہد یہ جدوجہد ہمیں بڑا دیما رہو گے اور اسی واسطہ لازم ہمیشہ کہ امریکہ کے مردم کے ہستاں چاہے وکیلاں دانشوراں ادیباں اور کہ استاداں اور شاگرداں ارچ مردم کے ہستے باعدے یہ تحریک کا سپورٹ بھی کنتے اور یہ تحریک کے ہستے میں نے سمجھا کہ انچو آجیا پیسرا گب جتا کہ یہ اسرائیل ہے مطلب اسرائیل بھی جب میں میٹر اسرائیل نے ماں کہ بلے نابلوس وہ بنے گے اگر اسرائیل نہ بنے نابلوس وہ بنے گے مثلا ڈنے آبادی ہوتا آئے گا آباد بہ گیا ہوتا تیرا ایکسپلائٹ کنتے یہ مردم صرف و صرف تو چیبے تئی آیو کے دورہ تئی آل و اولاد کے بعد تئی نسل کی بھی تو یہ صرف یک کنزومر سوسائٹی ہے مردم بے ایکسپلائٹ کننتے تی ریسورسز نا تی معاملات تی جوب تی دیگے معاملات محنت وار تو سائیں عبدالرزاق ٹالپور ایڈوکیٹ صاحب اساں سائیں ہیر گڈا تو اچو سائیں کا تھوڑو ان بارے میں پوچھنداسیں تو سائیں پہری تو اساں کے تھوڑو بدھايو اج یہ دوست FIR کرن تھا ونجن بحریہ ٹاؤن کے خلاف ایکڑو ان مسئلے جو تھوڑو اساں کے کچھ ان جا قانونی نقطہ ان جو تھوڑی اہمیت ضرورت تھوڑو گل بدھايو بیو تواں کا یہی سوالات جو اساں جو ہے بحریہ ٹاؤن جی DHA سٹی ایڈا وڈا میگا پروجیکٹس تا ٹھان ہانے تو یہ خبر ہے تو یہ جھمپیر کینجر کے کنارے کا وٹھی منچھر تائیں یکو انہن جا میگا پروجیکٹس پہ ٹھان اساں ڈٹھو ان میں سندھ جو باشعور طبقو خاص طور اساں جی دانشور طبقو پڑھل لکھل طبقو جی اساں قوم پرست جماعتوں وہ سب خاموش ہیکڑی لگی پئی یہ ان کے بارے میں تھوڑو اساں سا کچھ پنجا یہ خیال ونڈیو بحریہ ٹاؤن جو جترے تائیں تعلق ہے تو سجو سندھ جو مسئلو ہے زمینن تے قبضہ دھاری آبادکاری بین صوبن کی جگہ آبادکاری تھی ہے وہ سندھ کے فیوچر کے لیے سندھ کے اصل مانن کے رہواسین کے لیے انڈیجنس مانن کے لیے ان کے مستقبل کے بارن کے لیے خطرناک ہے بحریہ ٹاؤن جو بنیادی غیر قانونی ہے جن کے
सुप्रीम कोर्ट पाण चई चुकी आहे त इहो गैर क़ानूनी आहे, लेकिन उनखे लीगलाइज़ कयो जस्टिस साकिब निसार ऐं उहो नज़रिया ज़रूरत जे तहत जेको नज़रिया ज़रूरत हुन कंहिं न कंहिं शक्ल में मौजूदु आहे। बेसिकली ही असांजे ईंदड़ नसलनि जे लाइ असांखां ज़मीन खसी पई वञे, असांजे ईंदड़ नसलनि जे लाइ कुझु ज़मीन नथी बचे, माहौलियात जे लाइ बि ख़तरो आहे। उन जा तमामु घणा जेके आहिनि उहो सिंध जी पूरे पाकिस्तान में जेका सिंध जेका आहे उहा कंट्रीब्यूट करे थी, 14% लैंड कंट्रीब्यूट करे थी सॼे पाकिस्तान जे अंदरि। ऐं जेका सिंध जी जेका आबादी टोटल 26 सैकड़ो, पर जेकॾहिं सिंधी आबादी आहे उहा 15% आहे। ऐं सॼी पूरे पाकिस्तान पूरे फेडरेशन जे माण्हुनि खे हिते अचण रहण जे लाइ इजाज़त आहे। ऐं उन ई ते सिंध जी हुकूमत ऐं हुक्मरान जमायत जेका मौजूदा पीपल्स पार्टी आहे उहा का बि कानून साज़ी करण लाइ तयारु न आहे। उहा सिंधी माण्हुनि जी ॼण जमायती न आहे, उहा जमायती ॼण सिंधी ॿियनि सूबनि जे लाइ धारियुनि माण्हुनि जे लाइ पंहिंजे पैसनि गॾु करण जे लाइ करप्शन करण जे लाइ उहा आहे जमायत। जीअं त ॾाढो ई दोस्तनि इंडिजेनिस राइट्स वारनि तमामु घणी हिमत कई आहे ऐं उन्हनि हे मूवमेंट शुरू कई आहे। ऐं जेको प्रोसेस अॼु FIR जो आहे, अगरि जेकॾहिं पुलिस नथी कटे त हिते कोर्ट में असां अॼु दाख़िल करण लाइ तव्हां सां गॾु आया आहियूं ऐं असां तव्हां सां जिथे किथे बि गॾु हूंदासीं। जेतिरे ताईं सिंध जो जेको पढ़ियलु लिखियलु क्लास आहे या सिंध जो जेको उहो क्लास आहे उहो ॼण बहरिया टाउन खां लातालुक़ आहे। हिकिड़ो अलमियो इहो रहियो आहे त सिंध जा जेके नंढा नंढा शहर आहिनि या ॻोठ आहिनि उहे पंहिंजो पाण खे सम्झनि था त इहा ई दुनिया आहे, बाक़ी माना ॿियो कुझु बि न आहे। त हिकिड़ो इहो कॉन्सेप्ट आहे। ॿियो जेको पढ़ियलु लिखियलु माण्हू आहे उहो बेनिफिशरी थियणु चाहे थो, कंहिं न कंहिं सूरत में हिन गवर्नमेंट जो बेनिफिशरी आहे या उहे सम्झनि था त भई असांखे ॻाल्हाईंदासीं त असांखां उहे खसिजी वेंदियूं सहूलियतूं, असांखां मराहतूं खसिजी वेंदियूं, जंहिंजे करे हू ख़ामोश रहे थो। लेकिन सिंध जो बाज़मीर माण्हू, सिंध जो जेको गैरतमंद माण्हू, सिंध जो उहो माण्हू जेको सम्झे थो त मुंहिंजे फ्यूचर, मुंहिंजे ॿारनि, मुंहिंजे ईंदड़ नसलनि जो फ्यूचर उहो तबाह थिए पियो। 70 सालनि जे अंदरि जेका रिज़ल्ट आहे उहा बि असांजे साम्हूं आहे। ऐं धारी आबादकारी जे करे ऐं असांखां ज़मीन खसण जे करे जेके माहौलियाती असर आहिनि उहे तमामु ख़राब पिया आहिनि। सिंध जी जेका डेमोग्राफी आहे उहा तबाह थी आहे। ऐं उनखां अलावा ॿियनि सूबनि जा ऐं दुनिया जे ॿियनि माण्हुनि जा जेके हिते इंट्रस्ट उहे पैदा थी रहिया आहिनि ऐं थियनि पिया। असां ॾिसूं पिया त वफ़ाक़ जी सूरत में केतिरे अर्से खां वठी ही शामिलु आहे। जेके ऑफिसर्स जेके आहिनि वफ़ाक़ जे नाले में ॿियनि सूबनि जा माण्हू, ॿियनि सूबनि जूं पॉलिटिकल पार्टीज़ उहो इंटरफेयर कंदियूं रहियूं आहिनि हिते जेको मुख़्तलिफ़ हवालनि सां कंहिं न कंहिं सूरत में उहो कंदियूं रहियूं आहिनि। दोस्तों, इस वक्त मलिर कोर्ट में हैं और हमारे साथ बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ मशहूर मुज़ाहिमती किरदार फैज़ मोहम्मद गबोल का बेटा मुराद गबोल हमारे साथ है। तो आइए ज़रा आज इनसे पूछते हैं कि आज ये मलिर कोर्ट आए हुए हैं, ये किस सिलसिले में आए हुए हैं, थोड़ा सा इनसे कमेंट्स लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ मोहम्मद का बेटा हूँ, मुराद गबोल। तो ये मलिक रियाज जो बहरिया टाउन हम लोग के साथ जुल्म किया है, उधर हमारा सर्वी ज़मीनें जितना है सारे कब्ज़ा कर लिया। हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद कामें कर रहे हैं। अभी इस वक्त वो बाउंड्री से बाहर जो हमारा गांव का रास्ता जा रहा था वो रास्ते को कब्ज़ा किया है, रास्ते को कवर किया है, बिल्कुल हमारा रास्ता बंद कर दिया है। तो आने जाने के लिए हम लोगों को बिल्कुल तकलीफ़ हो गया है, बिल्कुल तकलीफ़ है। हम लोगों ने एक पिटीशन उधर थाने गडाफ सिटी को दिया है, उसने कुछ भी गौर नहीं किया। तो आज हम लोगों ने आया है इधर मलिर कोर्ट में, कोई है तो इंसाफ करने वाला हमारे साथ इंसाफ कर ले। हम लोग इधर अपना पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, हम लोग ये भाई साहब वाले सारे मिल के आए हैं। तो ये मलिक रियाज जो है बड़ा ज़ालिम है, हम लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, रास्ते बंद कर रहा है, ज़मीनें छीन रहा है, गाँव को छीन रहा है। अभी हम लोगों को गाँव की तरफ आ गया, अभी गाँव का आने जाने का रास्ता है वो भी बंद कर दिया। अभी लड़कों ने फ़ोन किया, बोले बिल्कुल मुकम्मल उसने रास्ता बंद कर दिया है। तो अभी हम लोगों के पास ना हेलीकॉप्टर है उड़ के जावे, ना हम लोग को पर्दा है उड़ के जावे। इस मजबूरी से इधर आया है, अपील करने के लिए कोई है इंसाफ देने वाला हमारे साथ इंसाफ कर ले। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको बहरिया टाउन के मुतासरीन का और उसके जो वकला पैनल हैं, इंडिजिनस राइट्स अलायंस के जो साथी हैं, उनके कमेंट्स हमने आपको सुनाए जो आज बहरिया टाउन के ख़िलाफ़
FIR दर्ज कराने आए हुए हैं। जो बहरिया टाउन जो अपनी हदूद से निकल कर मज़ीद इसकी जो तोसिया पसंदाना जो अज़ाइम हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मज़ीद इलाकों पर इनका कब्ज़ा जारी है। मकामी लोगों जो आसपास गोट हैं उनके भी रोड रास्ते बंद करता हुआ जा रहे हैं। तो आज हमने आपको तमाम दोस्तों की इनके कमेंट्स वगैरह सुनाए हैं। अकबर गबोल, मलीर कोट।